یہ ہے وہ دنیا کے 7 بڑے سائنسدان جنہوں نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. But I was very surprised to learn quite recently of the scientific statements which are to be found in Quran and Hadith. قرآن پاک میں بے شمار سائنسی معجزات ہے جس نے بہت سارے سائنسدانوں اور دانشوروں کو حیرت میں ڈال دیا. چونکہ سائنس خدا کو نہیں مانتا اور کوئی سائنسدان یوں ہی ایمان نہیں لاتا جب تک وہ حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہو جاتا. ایسی ہی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ایمان لانے والے سائنسدانوں کی رکھ رہا ہوں جو ورلڈ لیول پر اپنے وقت کے بڑے سائنسدانوں میں شمار کیے جاتے تھے. جب قرآن پاک کے سائنسی معجزات ان کے سامنے آیا تو بڑی حیرانی سے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہم جس پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ تو قرآن پاک میں صدیوں پہلے بتا دیا گیا ہے، جبکہ اس وقت سائنس کا وجود اور نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ ہے وہ دنیا کے 7 بڑے سائنسدان جنہوں نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. ان سائنسدانوں نے کئی سالوں تک ناسا اور اسپیس ایکس جیسے بڑے اداروں میں خدمات انجام دیے. قرآنی سائنسی نقطۂ نظر کو سامنے لانے والے ان سبھی سائنسدانوں کا بڑا حصہ اور بڑا کردار رہا ہے. اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں پہلا نام ولیم کیتھ مور کا آتا ہے. کینیڈا میں پیدا ہوئے کیتھ مور کو آج بھی ایمبریولوجی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے. کیتھ مور سالوں تک ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایناٹومی اور بایولوجی کے پروفیسر رہے. کیتھ مور پوری زندگی انسان کے پیدا ہونے اور ماں کے پیٹ میں اس کے بننے کے عمل کی تحقیق میں لگے رہے. ایک بار 1980 میں انہیں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلایا گیا. کانفرنس کے دوران جب ان کے سامنے انسان کے بننے اور پیدا ہونے کے تعلق سے آیتیں پڑھی گئی تو وہ حیران و پریشان رہ گئے. انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انسانوں کے پیدا ہونے کے جس طریقے کو سائنسدان آج تلاش کر پائے ہیں اسے قرآن نے صدیوں پہلے بیان کر چکا تھا. سعودی سے واپس آنے کے بعد کیتھ مور نے کئی سالوں تک قرآن کا مطالعہ کیا، ان پر ریسرچ کی، پھر اسلام قبول کر لیا. انہوں نے اپنی کتاب دا ڈیولپنگ ہیومن میں یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن میں سائنسی تعلق سے جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا. انہیں امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ کی حکومت کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. Absolutely no scientific training. اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں میں دوسرا نام مورس بکائی کا آتا ہے. یہ وہی مورس بکائی ہے جنہوں نے فرعون کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا. انہیں آج بھی فرانس کی تاریخ کا سب سے بڑا سرجن مانا جاتا ہے. ان کی لکھی کتابیں آج امریکہ اور یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. 1980 کے دشک میں جب فرانس نے فرعون کی لاش ریسرچ کے لیے منگائی تو اس کی ذمہ داری مورس بکائی کو ہی سونپی گئی تھی. مورس بکائی نے ریسرچ کے دوران فرعون کی لاش پر لگے نمک سے ثابت کر دیا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی ہے. لیکن وہ حیران تھے کہ جو بات اب انہوں نے ریسرچ سے ثابت کی ہے اسے قرآن پاک نے صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا. مورس بکائی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ فرعون کے ڈوب کر مرنے اور لاش کے بچ جانے کا تذکرہ قرآن پاک میں پہلے ہی موجود تھا. اسی دوران مورس بکائی کا سعودی عرب جانا ہوا جہاں ایک کانفرنس کی شروعات میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی گئی جس کا ترجمہ ہے، بس آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عبرت بنے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ مورس بکائی مارے جوش کے چیخ پڑے اور بھری محفل میں کھڑا ہو کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ آج ہی میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں. فرانس واپس جانے کے بعد مورس بکائی لگاتار 10 سالوں تک قرآن اور سائنس پر تحقیق کی، ریسرچ کیا اور ثابت کیا کہ قرآن کی ایک آیت بھی سائنسی اصول سے نہیں ٹکراتی، بلکہ سائنس آج جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے قرآن اسے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کر چکا تھا. اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں تیسرا نام ای مورشل جانسن کا آتا ہے. یہ 1930 میں امریکہ کے فلاڈیلفیا میں پیدا ہوئے. جانسن ان سائنسدانوں میں تھے جنہوں نے ولیم کیتھ مور کے ساتھ سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں قرآن پر ریسرچ کا کام شروع کیا اور پھر اسلام قبول کر لیا. انہیں سعودی عرب نے 1982 میں قرآن اور سائنس پر ریسرچ کرنے والی
کمیٹی کا ممبر بھی بنایا۔ انہوں نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ قرآن نے ایک خون کے لوتھڑے سے بچے کے بننے اور پھر اس کی ہڈی میں تبدیل ہونے اور ہڈیوں میں گوشت چڑھنے کے جس عمل کو بیان کیا ہے، یہ جاننے میں سائنس کو سینکڑوں سال لگ گئے۔ جانسن کے مطابق قرآن میں سائنس کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے اسے یقیناً پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، اور یہی ہمارا بھی ایمان ہے۔ اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں چوتھا نام ٹی ودیا پرساد کا آتا ہے۔ اس کی پیدائش 1940 میں ہوئی۔ انہوں نے کئی سالوں تک یونیورسٹی آف لندن اور یونیورسٹی آف ویسٹ انڈیز میں اناٹمی سائنسدان کے طور پر خدمات انجام دیے۔ اس کی پیدائش ایک ہندو فیملی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ٹی ودیا پرساد ولیم کیتھ مور کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی بھی سائنسی تحقیق اور ریسرچ میں بڑا حصہ اور بڑا کردار رہا۔ انہوں نے قرآن اور ایمبریولوجی پر 25 سے زائد کتابیں لکھی۔ انہوں نے مصر کے قاہرہ میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس آف سائنٹیفک سائن آف دی قرآن اینڈ سنہ میں حصہ لیا اور بتایا کہ قرآن میں بچے کے اندر روح پڑنے اور جان آنے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے قرآن کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کو پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ سچ ہے جسے سائنس بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی لیے میں آج ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں 5واں نام آرتھر ایلیسن کا آتا ہے۔ انہوں نے ہی لندن کے پہلے انٹرنیشنل کانفرنس آف الیکٹریکل مشین کی شروعات کی تھی۔ ایلیسن کو آج بھی انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بہترین انجینئر اور سائنٹسٹ مانا جاتا ہے۔ 1985 کے دوران قاہرہ میں میڈیکل امیٹیبلٹی آف دی قرآن کے مضمون پر جب پہلی انٹرنیشنل کانفرنس کیا گیا تو اس میں مغربی ملکوں کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے شرکت کی اور انہی میں سے ایک نام ڈاکٹر آرتھر ایلیسن کا تھا۔ ایلیسن نے قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42 پر اپنا ریسرچ پیپر پیش کیا اور بتایا کہ نیند کے دوران کانشیسنیس کی جس تھیوری پر سائنس آج پہنچا ہے، قرآن نے اسے صدیوں پہلے ایک ہی لائن میں بیان کر دیا تھا۔ کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے آرتھر ایلیسن اسٹیج پر گئے، مائک ہاتھ میں لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ وأشهد أن محمدا رسول الله. But I was very surprised to learn quite recently of the scientific statements which are to be found in Quran and Hadith. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ ایلیسن رکھا اور پوری عمر قرآن اور سائنس پر ریسرچ کرتے رہے۔ اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں چھٹا نام یوشی ہائیڈ کوزائی جاپان کا آتا ہے۔ وہ ایک وقت میں مائیکل لیڈوف کے ساتھ کوزائی میکینزم کی دریافت کے لیے مشہور ہیں۔ انہیں جاپان اکیڈمی کی جانب سے تقریباً 1988 میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ بین الاقوامی فلکیاتی یونین کے پہلے جاپانی صدر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹر ٹوکیو جاپان کی قومی فلکیاتی رصدگاہ دا گریجویٹ یونیورسٹی فار ایڈوانس میں پروفیسر اور ایمیریٹس تھے۔ I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Quran, reading Quran and by answering to your questions. I think I can find my future way for investigation of the universe. اسلام قبول کرنے والے 7 سائنسدانوں کی لسٹ میں 7واں نام جیکب کشٹو کا آتا ہے۔ یہ ایک فرانسیسی بحریہ افسر، اوشنوگرافر، پروڈیوسر اور مصنف تھے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے سائنسدانوں میں شمار کیے جاتے تھے اور انہوں نے بھی قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان سب کے علاوہ دنیا میں آج بھی بہت سے سائنسدان جنہوں نے قرآن سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ معجزہ سے کم تو نہیں ہے کہ سائنس آج جو ثابت کر رہا ہے قرآن اسے صدیوں پہلے ہی بیان کر چکا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان بھی قرآن کے سائنسی معجزات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر مسلمان ہونے پر آپ کو فخر محسوس ہوا ہو تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔